بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 210۔ نیا عنوان ہے باب ما یقول اذا رفع رأسه من الرکوع، باب جب اپنا سر رکوع سے اٹھائے تو کیا کہے۔ حدیث نمبر 106۔ ابن أبي السبع بن طلحة قال: رأيت أبا حنيفة يسأل عطاء عن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده أيقول ربنا لك الحمد؟ قال: ما عليه أن يقول ذلك. ثم روى عن ابن عمر: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذا المتكلم بهذه؟ قالها 3 مرات. قال الرجل: أنا يا نبي الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لقد رأيت 37 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها لك وأول من يرفعها۔ حضرت ابن ابی السبع بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عطاء رضی اللہ تعالی عنہ سے امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کے بابت سوال کیا کہ کیا امام بھی ربنا لک الحمد کہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس پر ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو پڑھا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس کے جواب میں ایک آدمی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرما لی تو فرمایا ان کلمات کو کس نے پڑھا؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آدمی نے کہا میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے 30 سے زائد فرشتے ایسے دیکھے جو تمہارے لیے نیکیاں لکھنے میں جلدی کر رہے تھے اور ان کلمات کو اوپر لے جانے میں جلدی کر رہے تھے۔ حدیث کی شرح، یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عطاء بن ابی رباح سے پوچھا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے کیا اس نے ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے؟ تو حضرت عطاء بن ابی رباح نے فرمایا کہ اس پر کچھ نہیں، اور شرح قطع میں امام اعظم سے مروی ہے کہ امام ان دونوں کلمات کو جمع کرے گا، اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ صحیح قول کے مطابق اس کو امام ابو یوسف اور امام محمد نے اختیار کیا ہے، جیسا کہ ابن مالک نے شرح مشارق میں فرمایا، اور مذہب میں مشہور یہ ہے کہ اگر منفرد ہو تو دونوں کلمات پڑھے گا، ورنہ امام کو صرف تسبیح اور مقتدی کو صرف تحمید کافی ہے۔ اسی قول کو امام شافعی اور آپ کے اصحاب نے اختیار کیا ہے، اور یہی امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مذہب ہے، اور اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اس لیے کہ تقسیم شرکت کے منافی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے درمیان سمع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا لک الحمد میں تقسیم فرما دی، اور تقسیم میں ایک دوسرے کا شریک نہیں ہوتا، جیسا کہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذکورہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 159۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ عنوان ہے
باب ما جاء فی وضع الرکبتین قبل الیدین فی السجود، سجدے میں ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 107۔ ابو حنیفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھتے اور جب کھڑے ہوتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ حدیث کی شرح یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین پر اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے رکھتے اور جب رکعت سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 494۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔